بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج 15 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع باب شہر ولایت امام حسن، شاہ جود و سخاوت امام حسن، ابن خیبر شکن نور شاہ زمن، ماہ فلک امامت کی کیا بات ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ سردار اولاد علی، ولی ابن ولی، انوار محمد کی تجلی، دنیا ولایت کے مباحلی، سلطان سلاطین اقالیم شرافت، جلال اجلال صولت و سطوت، جمال کمال شفقت و محبت، چہرہ اسلام کی شوکت و تمکنت، حسن چمن شاہ زمن، بہار سر و سمن، دین محمد کی پھبن، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسۂ رسول خدا، سید الاسخیاء، راکب دوش مصطفیٰ، اماموں کے رہنما، ولیوں کے پیشوا، پورے خیر النساء اور صاحب جود و سخا ہیں۔ آپ مولا علی کے سب سے بڑے صاحبزادے، شہزادی کونین کے لخت جگر ہیں۔ آپ نہایت بردبار اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ وہ ہستی معظم ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کی خونی قبائیں پہنانے کی بجائے جبہ خلافت اتار کر فقر و درویشی کی لاج رکھ لی، اور آپ کی یہ قربانی ملت اسلامیہ کو یہ سبق دے گئی کہ کہ کو آس نام ایک بادشاہ ایران کا کہ تخت کو پاؤں کو ٹھوکر مار اور سر قربان ہوتا ہے تو کر دے، لیکن عزت و آبرو کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ آپ نے کہا کہ تخت جاتا ہے تو جائے، لیکن خون نہیں بہایا جائے گا اور عزت نہیں پامال کی جائے گی۔ آپ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آخری خلیفہ راشد ہیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی تکمیل کے لیے یہ عمل کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری خلافت 30 سال رہے گی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کی جب شہادت واقع ہوئی تو 6 ماہ باقی تھے خلافت کے، آپ نے وہ پورے کیے۔ آپ کا اسم گرامی حسن، کنیت ابو محمد، القاب مجتبی اور شبیہ الرسول، سید سبط رسول، جواد کریم، یہ سب آپ کے لقب ہیں۔ آپ کا حسب و نسب اس طرح ہے: حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی رسول فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ رحمت دو جہاں، خسر نورانیاں، ساقی بزم میں کشاں، پیغمبر ہر انس و جاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ ولایت مرتضوی کے دوسرے امام ہیں۔ آپ پر خلافت ختم ہو گئی اور آپ کے بعد ملوکیت کی ابتدا ہوئی، جو رفتہ رفتہ انسانیت کو اپنے شکنجوں میں کستی چلی گئی۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت، جیسے میں نے آپ کو بتایا، نصف رمضان المبارک، بعد نے یکم رمضان المبارک بھی لکھا ہے، 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں۔
سیدنا امام حسن علیہ السلام کے مقامات، آپ کے مراتب، آخری خلیفہ راشد کے عنوان کے تحت اگر بات کروں تو صرف اور صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی عظمت اور شان کا اندازہ بخاری شریف کی اس حدیث باب مناقب جلد اول صفحہ نمبر 530 سے کیا جاتا ہے کہ اس میں کس انداز سے شان حسن مجتبیٰ بیان کی، اور پھر بیان کرنے والے بھی کوئی عام نہیں ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا بچپن ہے اور صدیق نے اٹھایا ہوا ہے۔ دیکھیے صحابہ و اہل بیت کی محبت، اور امام حسن مجتبیٰ اور صدیق کی محبت، اور علی اور صدیق کا پیار آپس میں آپ نے اٹھایا، اور آپ کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہوا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں وَهُوَ، اس حال میں کہ وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ آپ کہہ رہے ہیں یقول بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور فرما رہے تھے میرا باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ کی قسم، تم رسول خدا کے مشابہ ہو، علی کے مشابہ نہیں ہو۔ اور علی یہ سن کر ہنس پڑے۔ بعض کتب میں یہ روایت آئی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر مولا علی کے ہمراہ باہر نکلے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا اس بچے پر میرا ماں باپ قربان، یہ حضور علیہ السلام کے بہت زیادہ مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں۔ یہ بات سن کر جناب علی مسکرا دیے۔ یہ محبت، یہ عقیدت کا انداز، یہ جذبات دروں، یہ قلب و نظر کی کیفیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حصہ ہے۔ آپ کا عقیدہ اور اہل بیت رسول کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی رضا و خوشی آل رسول کی محبت میں۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، حضور علیہ السلام کی خوشنودی آپ کی اہل بیت کی محبت میں ہے۔ ابو یعلا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسن، فرمایا جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھے۔ اور امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہی بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسؤددی و اما حسین فإن لہ جرأتی وجودی، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن کو میری طبیعت اور میرا رعب اور میری سرداری ملی، اور حسین گویا جرأت و بہادری اور جود و سخاوت میں میرا نشان ہے۔ امام ابو داود اور امام احمد اور حافظ ابن عساکر نے مقدام بن معدی کرب سے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن منی والحسین من علی، کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہیں۔ طبرانی نے عقبہ بن عامر سے روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیف العرش، کہ حسن اور حسین دونوں عرش کی تلواریں ہیں۔
حضرت ابو زہیر بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو ازد کے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے نواسے حضرت حسن مجتبیٰ کے متعلق فرماتے سنا، من احبنی فلیحبہ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ فرمایا جو شخص مجھے محبوب رکھتا ہے چاہیے کہ وہ حسن کو بھی محبوب رکھے، پس جو یہاں موجود ہے یہ بات وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے کسی راستہ میں حضرت امام حسن سے ملاقات ہوئی۔ عرض کیا میرا باپ آپ پر قربان، ذرا اپنے بطن پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں تاکہ میں اس جگہ پر بوسہ دوں جس مقام پر میں نے رسول کریم علیہ السلام کو بوسہ دیتے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب حسن نے اپنے پیٹ سے پردہ اٹھایا، فقبل سرتہ، حضرت ابو ہریرہ نے امام حسن کی ناف کو چوم لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ سیدۃ النساء العالمین اور امام مصابرین امام حسن بن علی سے بڑھ کر رحمت للعالمین کے مشابہ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے، اچانک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حضور کے پاس آ جاتے، حتیٰ قاعد علی صدرہ ثم بال علیہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر بیٹھ جاتے اور پھر ثم بال علیہ پیشاب کر دیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آیا کہ امام حسن کو سرکار کے سینے سے اتار دوں تو آپ نے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ يَا أَنَسُ دَعْ ابْنِي وَثَمَرَتُ فُؤَادِي، تعجب ہے کہ تم پر اے انس چھوڑ دے میرے بیٹے اور میرے دل کے پھل کو، فَإِنَّ مَنْ أَذَا هَذَا فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، کیونکہ یقیناً وہ شخص جس نے حسن کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت دی، اور مجھے جس نے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کان الحسن بن علی اشبہہم وجہا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن علیہ السلام کا چہرہ مبارک سب لوگوں اور تمام خاندان والوں سے زیادہ حضور علیہ السلام کے رخ پر نور سے مشابہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں امام حسن مجتبیٰ جو شبیہ مصطفیٰ تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان کو سردار فرمایا، اور ابنی کا بھی حضور نے فرمایا کہ یہ حسن میرا بیٹا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا بلکہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے فرمایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسن حسین سے اس لیے بھی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں اور مراتب کے اندر مقام کے اندر افضلیت رکھتے ہیں کہ حسن نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حسین سے زیادہ دیر دیکھا ہے، چونکہ وہ پہلے جو پیدا ہوئے جنہوں نے زیادہ صحبت حضور کی اختیار کی ہے وہ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ اللہ ہمیں، جیسے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اللہ حسن مجتبیٰ سے پیار اور نظر و نیاز پکانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حب صحابہ حب اہل بیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔